بڑھتے ہیں اور اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں لاہور کے حوالے سے۔ ایویں نہیں لوگ لاہور کے بارے میں کہتے ہیں کہ لاہور ہے۔ لاہور شہر کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے کہ یونیسکو نے لاہور کو ادب کا تخلیقی شہر قرار دے دیا ہے۔ کمشنر لاہور آصف بلال لودھی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں بتایا ہے کہ چند مہینے سے جاری کوششوں کو فائنلی کامیابی حاصل ہو گئی ہے اور عالمی ادارے یونیسکو نے لاہور کو ادب کے تخلیقی شہروں میں شامل کر لیا ہے۔ یونیسکو کا تصدیقی خط بھی موصول ہو گیا ہے۔ لاہور میں ہر دم نمو پاتے ادب کی بہت توقیر ہوئی ہے۔ ادب کے عالمی تخلیقی شہروں میں شمولیت بہت بڑا اعزاز ہے۔ جتنے بھی بڑے ادیب ہیں ان میں سے بیشتر یا مرزا ادیب کو چھوڑ کر کم و بیش تمام کا تعلق لاہور سے نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود لاہور کی ثقافت اور تاریخ اتنی خاص ہے کہ اس کی اہمیت سے آنکھیں نہیں پھیری جا سکتی۔ جدید نظم سمیت اردو ادب کی بیشتر تحریکوں کا آغاز لاہور سے ہوا۔ لاہور کے علاوہ ادب کے تخلیقی شہروں میں فرانس کا شہر اینگولیوم، لبنان کا شہر بیروت، برطانیہ کا شہر ایگزیٹر اور عراق کا شہر سلمانی بھی شامل ہیں۔ اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صف اول کے دانشور اور سیاح جناب مستنصر حسین تارڑ صاحب۔ سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے، بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ بتائیے کہ لاہور کو ادب کے حوالے سے تاریخی شہروں میں شامل کیا گیا ہے، تخلیقی شہروں میں شامل کیا گیا ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے؟ بنیادی طور پہ یہ اعزاز لاہور کے لیے نہیں ہے، یہ یونیسکو کے لیے انہیں خیال اب آیا۔ لاہور آج نہیں، ہزاروں برسوں سے لٹریچر کا ایک مرکز رہا ہے۔ 66 سٹیز ہیں جو یونیسکو نے چوز کیے مختلف حوالوں سے، خوراک کے حوالے سے، فائن آرٹس کے حوالے سے، پینٹنگ وغیرہ وغیرہ، لیکن ان میں صرف 5-6 شہر ایسے ہیں دنیا کے جن کو لٹریچر کے حوالے سے ان کی جو عظمت ہے اس کو تسلیم کیا گیا۔ اس میں انٹرسٹنگ ایک سلسلہ یہ ہے کہ ہندوستان کے صرف 2 شہر ہیں اس میں، ایک بامبے اس کو فلم کے لیے، ایک حیدرآباد کھانوں کے لیے۔ وہاں کا کوئی بھی شہر جو ہے لٹریچر کے حوالے سے اسٹیبلش نہیں ہوا۔ اچھا، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ پارٹیشن سے پہلے لاہور واز بیسیکلی اے کلچرل سٹی آف انڈیا۔ لکھنؤ کی اہمیت اپنی جگہ، دلی کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن لاہور ان پہ حاوی تھا تب بھی۔ اس کی میں تفصیل میں جا سکتا ہوں، میری کتاب پڑھیے لاہور آوار کی، اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے ہماری طرف توجہ کی اور لاہور کو مطلب ہے کہ سٹی آف لٹریچر قرار دیا۔ مجھے یاد ہے کہ ویتنام میں ایک ٹیمپل آف لٹریچر ہے جو آج سے 1200 سال پہلے قائم ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور بھی ایک ٹیمپل آف لٹریچر ہے، ایک بہت بڑا معبد ہے لٹریچر کا جو ہزاروں سال سے چلا آتا ہے۔ اور جس شہر میں شاہ حسین ہو تو اس کے لٹریری ہونے میں کیا کر جائے؟ بالکل۔ اچھا، لیکن شاہ صاحب، تارڑ صاحب، اس کے باوجود بہت سارے لوگ ابھی بھی سوال کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے ادیب تو لاہور کے باہر سے آئے ہیں، تو لاہور کو ادب کا شہر کیسے قرار دے دیا گیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں چاہتی ہوں آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ کیا نمایاں خصوصیات ہیں لاہور کی جس کی وجہ سے اس کو تخلیقی شہر کا خطاب قرار دیا گیا ہے؟ بیسیکلی یہ بہت عرصہ پہلے میں حلقہ ارباب ذوق کا سیکرٹری تھا، تو وہاں پہ میں نے ہی اس بحث کا آغاز کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ لاہور میں جتنے بھی بڑے ادیب ہیں وہ سارے باہر کے شہروں سے آئے ہیں۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ علامہ اقبال سیالکوٹ سے آئے، قائد صاحب بھی وہاں سے آئے، انتظار حسین، احمد ندیم قاسمی، کرشن چندر جیلم کے، بیدی صاحب ڈسکا کے، امرتا پریتم گجرانوالے کی، مطلب ایک بہت بڑی ایک فہرست ہے بہت پرومیننٹ پرسنالٹیز کی، لیکن شہرت انہیں لاہور آ کر حاصل ہوئی، اور اس کی ایک بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کا جو معیار ہے ادب کا اور اسٹیٹکس کا، ذوق کا، وہ سب کانٹیننٹ کے سب شہروں سے زیادہ کڑا اور اونچا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھی یہاں پہ آتا ہے وہ جب تک لاہور کو کنونس نہ کر لے، یعنی لاہور کے پاس ایک مہر ہے، جب تک وہ مہر ثبت نہ کر دے کسی پہ، تو وہ بڑا شاعر یا بڑا ادیب نہیں بن سکتا۔
تو یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی لاہور میں پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اگر لاہور اسے قبول کرتا ہے تو وہ ایک بڑا. سر انٹرنیٹ پہ تو خبروں کی اور ویڈیوز کی اور معلومات کی بھرمار آ گئی ہے، کتاب دوستی کہیں دور ہو گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت کتاب سے جوڑنا نوجوان نسل کو، اور اس میں افادیت کیا دیکھ رہے ہیں آپ، اور اس سے دوری کے کیا نقصانات دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایبسولوٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک جسے کہتے ہیں فکری مغالطہ. ہم لوگ بڑے خوش رہتے ہیں نیگیٹو باتیں کرنے کہ جی خوراکیں نہیں رہیں، وہ پڑھائیاں نہیں رہیں، وہ استاد نہیں رہے، اب تو لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ کتاب نہیں رہی. کتاب لوگ اسی طرح پڑھ رہے ہیں. آپ کسی رائٹر سے پوچھیے، یہ گھر بیٹھے آپ یہ جو ہے نا انٹرنیٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اب ایک انٹرنیٹ پہ ایک بندہ کتاب پڑھ رہا ہے تو کتاب ہی پڑھ رہا ہے نا، اور دھڑا دھڑ کتابیں شائع ہو رہی ہیں اور کئی ایڈیشن شائع ہو رہی ہیں. پھر مجھے پرسنلی بتانا پڑے گا کہ میری کتاب ہے پیار کا پہلا شعر، اس کا 75 ایڈیشن آیا. تو بھئی وہ 75 ایڈیشن لوگوں نے پڑھے ہیں تو تبھی آئے نا. اسی طرح متعدد میری کتابیں ہیں، صرف میری نہیں، شفیق الرحمان کی، کرنل محمد خان کی، اشفاق احمد کی، درجنوں ایڈیشن آ رہے ہیں. چنانچہ ایک کتاب کو جو پڑھنے والا ہے نا وہ کتاب کو ہی پڑھتا ہے. انٹرنیٹ کو وہ پڑھتا ہے، صرف ریفرنس دیکھتا ہے، لیکن کتاب کی افادیت بالکل کم نہیں ہوئی اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا انٹرنیٹ سے. مجھے یاد ہے پہلی مرتبہ جب یہ آیا تھا ٹیپ ریکارڈر تو لوگ کہتے تھے اب کتاب کیسٹ پہ چلی جائے گی، کاغذ پہ نہیں جائے گی. نتھنگ آف دا سارٹ. اور اس کی سب سے بڑا جو جواز ہے، میں بھی باہر آتا جاتا رہتا ہوں، آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا، یورپ میں یا امریکہ میں کتاب اسی طرح پڑھی جا رہی ہے، ملین کی تعداد میں فروخت ہو رہی. اگر انہیں افیکٹ نہیں ہوا تو پاکستان میں اب یہ کہے گا طویل عرصہ ہوا آپ کی کوئی کتاب نہیں آئی. آپ اپنی نئی تحریروں کے بارے میں بتائیے گا، آپ کی نئی کتاب اب کب آئے گی؟ دراصل منطق الطیر جدید جو فرید الدین عطار کا جو مسٹک ہے ایک مخصوصہ، اس کے اوپر اس کی بیس تھی. ذرا سیریس ناول تھا. میں نے سوچا کہ لوگوں کو ہضم ہو جائے تو اس کے بعد کوئی چیز میں پیش کروں. لیکن یہ ہے کہ ویتنام کا ایک سفر نامہ ہے، کمبوڈیا اور لاؤس کا ہے، وہ تیار ہے. ایک ناولٹ ہے، اس کے اوپر کام کر رہا ہوں. ایک بہت اسپیشل چیز ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے حوالے سے. اس کو میں ناول نہیں کہوں گا، وہ سیرت کا ایک علیحدہ رخ ہے اور وہ 300-400 صفحے کا ناول ہے. ناول پھر میں نہیں کہہ رہا اس کو، کیونکہ ناول میں فکشن آ جاتی ہے، وہ فکشن نہیں ہے، وہ تاریخ ہے. لیکن تاریخ کو جن نظروں سے میں نے دیکھا ہے، ایک وہ میرے محبوب ہیں، تو جس طرح محبوب کو ایک شخص ذرا الگ آنکھ سے دیکھتا ہے، اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ایک ایسی آنکھ سے دیکھا ہے جس میں سبز گنبد جو ہے اس کے اوپر کبوتر پھڑپھڑاتے ہیں اور ان کی پھڑپھڑاہٹ سے مجھے سانس آتا. وہ اس قسم کا ناول. ابھی میں گیا ہوا تھا میکسیکو اور کیوبا، ان کے بارے میں لکھ رہا ہوں. تو میں الحمدللہ مجھے یہ بہت طمانیت ہے کہ ماشاءاللہ 80 برس کا ہو چکا ہوں. باقی قوا میرے بہت کمزور ہوتے جاتے ہیں، لیکن کوئی عجیب فنامنا اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ ذہنی طور پہ شاید میں اب زیادہ کریٹو ہو گیا ہوں. یہ کوئی نفسیات دان مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے، لیکن اب یہ عمر کا یہ جو حصہ ہے اس میں میں زیادہ کریٹو ہوں اور ایسے خیالات، ایسی چیزیں ذہن میں آتی ہیں جو نہیں آتی. بہت شکریہ، بہت شکریہ مستنصر حسین تارڑ صاحب. خواتین حضرات ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے. دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ بات کرتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، ہم سوال کرتے جائیں، وہاں سے جواب ملتا جائے، لیکن کیا کریں کہ